تم حیدرآباد سے لڑو، میں میدک بھی جاؤں گا، سکندرآباد بھی جاؤں گا، اورنگ آباد بھی جاؤں گا، کشن گنج بھی جاؤں گا۔ ارے یہ میری مرضی ہے۔ ہمارے مجلس کے امیدوار نے سنبھل کے موجودہ رکن اسمبلی سماجوادی پارٹی کے رکن اسمبلی کے گھر کی ایک خاتون کو ہرایا۔ میں آج کے جلسے سے میڈیا وائس آپ کی آواز۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کے پاس 2 اراکین پارلیمان ہیں، 2 اراکین اسمبلی مہاراشٹرا میں ہیں، بہار میں 1 ہے، تلنگانہ میں 7 اراکین اسمبلی اور 2 رکن قانون ساز کونسل ہیں۔ اراکین بلدیہ حیدرآباد، تلنگانہ، کرناٹکا، مدھیہ پردیش اور پھر اتر پردیش میں حالیہ دنوں میں مجلس کے 100 سے زائد کارپوریٹر جیت کر آئے۔ 5 چیئرمین ڈائریکٹ الیکشن میں کامیاب ہوئے۔ میرٹھ کی سرزمین پر مجلس کے میئر کے امیدوار نے 1.5 لاکھ ووٹ میرٹھ کے شہر میں حاصل کیے اور 11 کارپوریٹر مجلس کے میرٹھ شہر میں کامیاب ہوئے۔ سنبھل شہر میں مجلس کا چیئرمین منتخب ہوا اور اس ہمارے مجلس کے امیدوار نے سنبھل کے موجودہ رکن اسمبلی سماجوادی پارٹی کے رکن اسمبلی کے گھر کی ایک خاتون کو ہرایا۔ میں آج کے جلسے سے ان تمام اتر پردیش کے ان ذمہ داروں کو، ان لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ میں ہماری ماں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجلس کی کامیابی کے لیے محنتیں کی اور اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ میں سلام کرتا ہوں سنبھل کی ان ہماری ماں اور بہنوں کا جنہوں نے بھوک اور پیاس کو اور تکالیف کو برداشت کیا اور سنبھل سے مجلس کے چیئرمین کو کامیاب کیا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مجلس کے پیغام کو لے کر اور آگے بڑھیں، بھارت کے کونے کونے میں جائیں اور مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریں۔ عبدالواحد اویسی کے زیر قیادت جب پہلا الیکشن لڑا گیا، بلدیہ کا الیکشن لڑا گیا تھا، تو لوگ تعجب کرتے شروع کر دیے، لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ 16 یا 18 اراکین بلدیہ مجلس کے جیت کر آئے تھے، اس میں سے 5 یا 6 ہمارے دلت بھائی رکن بلدیہ منتخب ہو کر آئے۔ تو راتوں رات کانگریس کی حکومت نے جب حیدرآباد اور سکندرآباد کی بلدیہ الگ تھی تو مجلس کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر اور مجلس کی کامیابی کے قدموں کو روکنے کے لیے انہوں نے حیدرآباد اور سکندرآباد کی بلدیہ کو ایک بنا دیا۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اس شخص کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج جمع ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ مجلس اتحاد المسلمین کی مضبوطی کے لیے، مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے لگا دیا۔ میری اللہ سے صرف یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فخر ملت علیہ الرحمہ اور ان کے ساتھ وہ تمام جو ساتھیوں نے، ہمارے بزرگوں نے، جو اس وقت جب مجلس کے پاس کچھ نہیں تھا، جنہوں نے تکالیف اور مصائب اور مشکلات کو برداشت کیا، اللہ ہمارے تمام مرحوم قائدین کو، صدروں کو، اراکین کو اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے اور اللہ ہم تمام کو ان کا نیک نعم البدل بنائے اور اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم ان کے راستوں پر چلیں۔ ان کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ عبدالواحد اویسی قرآن اور سنت کے سخت پابند تھے، جامع نظامیہ سے پڑھے ہوئے تھے، اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آج مجلس کے میرے تمام رفقاؤں سے اپیل ہے
کہ اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھو۔ افسوس ہوا جب دارالسلام میں ختم قرآن ہوا۔ آج مجلس کی اتنی بڑی طاقت ہے، مگر دارالسلام میں مٹھی بھر اراکین بلدیہ یا صدر متمدین آئے۔ یاد رکھو، اگر تم اپنے مرحوم قائدین کو بھول جاؤ گے تو پھر اس سے بڑا ناانصافی کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے۔ عبدالواحد اویسی کو ان کی فاتحہ کے دن یا ان کی برسی کے دن لوگوں کی آنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ایک احساس ہمارے دلوں میں رہنا چاہیے کہ جب مجلس کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ دارالسلام تھا، اور جب دارالسلام ملتا تھا تو سب سے پہلے سائیکل پر لوگ آتے تھے، رکشہ میں آتے تھے، بعد میں دور آیا تو موٹر سائیکل پر لوگ آئے۔ آج ماشاءاللہ اتنی گاڑیاں دارالسلام میں آتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ دارالسلام کا وسیع میدان گاڑیوں سے بھرا پڑا ہے۔ مگر یاد رکھو، یہ گاڑیاں اس لیے آئیں کیونکہ اس وقت کے غریبوں نے اپنا خون پسینہ بہایا۔ آج یہ شان اور شوکت مجلس کے پاس اس لیے آئی کیونکہ انہوں نے بھوکے رہ کر، جیل کی سلاخوں میں اپنی زندگیاں گزار کر، زمانے اور ظالموں کا مقابلہ کر کے انہوں نے ہم کو یہاں تک پہنچایا۔ اس لیے ہم تمام کو ان مرحوم قائدین کی قربانیوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج تلنگانہ ریاست میں 10 سال تلنگانہ ریاست کو بن کر مکمل ہوئے۔ بہت سے لوگ مجلس کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہیں، بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں۔ میں ان تمام لوگوں سے ہی کہوں گا، یاد رکھو، مجلس اپنے موقف میں کبھی تبدیلی پیدا نہیں کرتی۔ جب تلنگانہ کا ایجیٹیشن عروج پر تھا، مجلس نے ایک فیصلہ لیا۔ لوگ لاکھ باتیں کہہ سکتے ہیں، تاریخ لکھنے والا لکھے گا کہ مجلس نے ایک فیصلہ لیا تھا، مگر ہم اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اگر آج مجلس کوئی فیصلہ لیتی ہے تو ہم اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین نہیں ہے۔ یاد رکھو، جو بڑی بڑی باتیں آج کر رہے ہیں، یہ اقتدار کسی کے پاس نہیں رہتا ہے۔ لوگوں کو بڑی غلط فہمی رہتی ہے کہ اقتدار ہمارے پاس رہے گا۔ اقتدار الیگزینڈر کے پاس نہیں رہا، اقتدار خلجیوں کے پاس نہیں رہا، چندرگپت موریہ کے پاس نہیں رہا، اقتدار بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس نہیں رہا۔ تو اس لیے جو لوگ آج مجلس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بولیے آپ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جمہوریت ہے، مگر ہم جب کوئی فیصلہ لے لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس فیصلے سے پیچھے ہٹنے والی جماعت کا نام مجلس اتحاد المسلمین نہیں ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ کیا مسلمان ہی مجلس کو ووٹ دیتے؟ کسی نے کہہ دیا کہ کیا مسلمان مجلس کو ووٹ دیتے، ہم کو نہیں دیتے؟ ارے بھائی، میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو ایک گناہگار ہوں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صدقہ اہل بیت کا، اہل دل کی دعائیں ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ بھی ملتی اور مجلس کامیاب بھی ہوتی ہے۔ میں اس طرح کے بڑے بڑے دعوے نہیں کر سکتا، نہ کبھی کروں گا۔ ہاں، جب میری جماعت کا فیصلہ ہوگا تو میں اپنے اس فیصلے کو منوانے کے لیے عوام کے درمیان میں جاؤں گا۔ آپ کہتے رہیے کہ کیا اویسی کے بولنے پر مسلمان ووٹ دے گا یا نہیں دے گا؟ ارے گھوڑا میدان آگے ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کو ووٹ پڑے گا یا نہیں پڑے گا۔ کوئی اگر کہتا ہے کہ ہم حیدرآباد سے لڑیں گے، کوئی اگر کہتا ہے کہ مجلس کے خلاف لڑیں گے، ارے میں تو تم کو دعوت دے رہا ہوں، آؤ لڑو میرے خلاف۔ میں تو تم سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں کہیں بھی مجلس سے مقابلہ کرنا ہے، مقابلہ کرو۔
میں مقابلہ کرنے میں جتنا مجھے مزہ آتا ہے بات چیت میں مجھے مزہ نہیں آتا ہے. آؤ مقابلہ کرو. جمہوریت ہے مگر مقابلے سے پہلے یہ کیوں پکار رہے ہو مقابلہ کریں گے؟ آؤ بابو مقابلہ کرو. ہم بہت سوچ سے مقابلہ کر کے آئے. نیلم سنجیوا ریڈی نے سمجھا کہ عبدالواحد اویسی کو 11 مہینے جیل میں ڈالنے سے عبدالواحد اویسی کی ہمت ٹوٹ جائے گی, مجلس نہیں بڑھے گی. مگر 11 مہینے کی جیل کی صحبتیں اور تکالیف عبدالواحد اویسی کے حوصلے اور عزم میں اضافہ کر دیا. کانگریس نے سمجھا کہ ان کے بینک اکاؤنٹ کو بند کر دیں گے اور عبدالواحد اویسی کی اولاد پر پینے کا پانی بند کر دیں گے. مگر لوگ نہیں جانتے تھے کہ عبدالواحد اویسی نے اپنی اولاد کی, اپنی نسلوں کی اس طرح تربیت نہیں کی, کیونکہ عبدالواحد اویسی جانتے تھے کہ کربلا میں کیا ہوا. عبدالواحد اویسی سیرت النبی کے طالب علم تھے. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, مقابلہ کرو. کون روک رہا آپ کو؟ ارے آؤ مقابلہ کرو حیدرآباد کی پارلیمنٹ سے. تم حیدرآباد سے لڑو, میں میدک بھی جاؤں گا, سکندرآباد بھی جاؤں گا, اورنگ آباد بھی جاؤں گا, کشن گنج بھی جاؤں گا. ارے یہ میری مرضی ہے, میری جماعت کا فیصلہ ہوگا. مگر یہ مت کہو جب مقابلہ ہوگا تو رونا نہیں. ارے یہ کیا بات ہے؟ اسی لیے بڑی بڑی باتیں کرنا یہ ان لوگوں کو زیب نہیں دیتا. مقابلہ کریں گے. ارے کون روک رہا بھائی مقابلے سے آپ کو؟ ہم تو ہمیشہ بولتے ہیں کہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ مقابلہ ہونا چاہیے.